باب النحس وانتشال اللحم. نحش ہوتا ہے گوشت کو نوچ کے کھانا، یعنی منہ سے کھانا. بوٹی اٹھائی اور اس کو ہاتھ سے توڑ کے منہ میں ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹ ہڈی کے اوپر منہ رکھ کے جو اس میں گوشت لگا وہ نکالنا، تو اس کو نحش کہتے ہیں. اور وانتشال اللحم، اور اسی طرح پکنے سے پہلے ہانڈی سے نکال کر کچھ منہ سے نوچ کے کھانا، یعنی ابھی نیم پختہ ہے، آدھا پکا ہے یا ابھی صرف بھنا ہے، تو پانی ڈالنے سے پہلے یا سبزی ڈالنے سے پہلے اس میں سے کچھ نکال کے کھا لینا. حدثنا عبد اللہ ابن عبد الوہاب حدثنا حماد حدثنا ایوب عن محمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو نوچ کر کھایا جو دستی کا گوشت تھا، کتف. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلى، پھر نماز پڑھائی، ولم يتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا. یعنی گوشت کھانے کے بعد عام جانوروں کا وضو نہیں ہوتا، صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہوتا ہے. وعن ایوب وعاصم عن اکرمۃ عن ابن عباس قال انتشل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرقا، نوچ کر کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو، من قدر، ہانڈی سے نکال کر، فاکل، پھر آپ نے کھایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا. تو اس باب میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہنڈیا سے نیم پختہ گوشت نکال کے کھانا، اور دوسرا دانتوں سے نوچ کر اسے تناول کرنا. تو یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یعنی نوچ کے کھانا جو ہے اس کا بھی جواز ہے. یعنی بعض سمجھتے ہیں کہ یہ مینرز کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہے. بعض لوگ جیسے بریڈ بھی کھانے لگتے ہیں کہ اگر منہ سے کاٹے تو وہ اس کو برا مانتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ دانت سے بھی کاٹ کر چیز کو کھایا جا سکتا ہے، اور ہاتھ سے توڑ کے بھی کھایا جا سکتا ہے. اب برگر کو آپ ہاتھ سے توڑے تو ہر چیز بکھر جائے گی، اس کو آپ کو منہ سے ہی کھانا پڑے گا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو نکال کے ڈائریکٹ منہ سے کھایا. اور پھر اسی طرح کے ہڈی کھائی آپ نے، ہڈی کے ساتھ جو سافٹ نیم پختہ، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا ہارڈ ہڈی ہوتی ہے اور ایک گلا ہوا گوشت ہوتا ہے، اور ایک اس کے بیچ میں جو ہڈی کے ساتھ ساتھ چیز ہوتی ہے نا، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. وہ ہاتھوں سے ٹوٹتی بھی کب ہے؟ اگر آپ اس گوشت کو ہاتھ سے توڑنا چاہیں تو وہ سخت ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا. اور اس طرح کھانا کوئی گھٹیا پن نہیں ہے اور ایٹیکیٹس یا مینرز کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ اس طرح اس کو تھوڑا سا کھاتے بھی ہیں، تھوڑا سا چوستے بھی ہیں، تو اس میں جو لذت ہے وہ ہاتھ سے توڑے ہوئے گوشت کو کھانے میں نہیں ہے اس طرح کی. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا. آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی، کیونکہ گوشت میں سے دستی ہی آپ کو پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے گوشت کھایا، پھر فرمایا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. یعنی آپ ہر موقع پر کچھ نہ کچھ سکھایا کرتے تھے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہڈی کے ساتھ جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کے کھانے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، شاید اس کو پکانے میں اس کے جو غذائیت ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا ہو اور تھوڑا سا باقی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرا میٹ جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہڈی کے لگا ہوا، اور ایک یہ جو بالکل ساتھ لگا ہو. تو آپ کو وہ گوشت بہت پسند تھا جو باقی اتارنے کے بعد بھی ساتھ لگا ہوا ہو. پھر اسی طرح دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک دستی دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی دی جو آپ نے تناول فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے ایک اور دستی دو. انہوں نے آپ کو وہ بھی دے دی، آپ نے اسے بھی تناول فرمایا. پھر فرمایا، مجھے ایک اور دستی دو. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا، اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی. پھر اسی طرح پشت کا گوشت جو لیگز کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے. اسی طرح پسلی کا گوشت، چانپے وغیرہ جو بنتی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. SubhanAllah, I was reflecting on all these hadiths and how much there is a balance of everything. Meat, vegetables, barley, milk. لیکن ایک وقت میں بہت کچھ اکٹھا نہیں کیا. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر ان کو ایک دسترخوان پہ سجا لیتے ہیں. That's right. پھر بیمار ہوتے ہیں. And we sometimes exclude like the beneficial things from our diets, like milk and meat. جی. I was remembering fondly that when we did this hadith in class with Sister Taimiyya, the first batch of Bukhari class, mashallah, she actually made a dish for us students with the barley and the beetroot, and we all tasted it, and it was very tasty. It was very, very good, alhamdulillah. And also back home in South Africa, the day of Friday, as my mother used to always say, is Eid day. And she would make a special meal. My father would bring as many guests from the mosque and come and have a meal with us on lunchtime. It was very, very beneficial. Like Friday is a very important day for us, alhamdulillah. الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. الحمدللہ میری مدر ان لا جو ہیں وہ بڑی قناعت پسند ہے اور میرے لیے جو انسپریشنل بھی ہیں. تو مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی تھی جب ہم یہ پیچھے کدو کا پڑھ رہے تھے، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں کی کوئی پوسٹنگ کہوٹا وغیرہ پہ ہوئی، 80s کی بات بتا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ کچھ مہمان آنے تھے، اس وقت گھر میں کوئی گوشت نہیں تھا، تو بس ہمارے گھر میں سبزی لگی تھی، وہ بھی کدو کی. تو کہتی ہیں کہ میں نے کدو لے کے تو اس سے ساری چیزیں بنائی. میں نے کدو دال بنائی، کدو کے کباب بنائے، اس کے کٹلس بنائی، یعنی ایک ہی کدو سے میں نے 4-5 ڈشز بنائی. تو کہتی ہیں کہ وہ جب آئے مہمان، وہ مطلب کافی ہائر پوسٹ پہ تھے، تو وہ کہنے لگے کیا یہ فش کے کباب ہیں؟ تو الحمدللہ لیکن ان سے بہت میں نے سیکھا. اور سلیقے کی بات. اور وہ جب یہاں پر آتی ہیں تو بچوں کو ڈفرنٹ چیزیں، جیسے اروی کے کباب، مولی کے کباب، وہ بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں. اور الحمدللہ میں بھی بناتی ہوں اور بچے واقعی ہی انجوائے کرتے ہیں یہ چیزیں. یہ گوشت کے ڈفرنٹ جو حصے ہیں، جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں گوشت خریدنے میں، تو میرا تو ان کے ساتھ واسطہ تعلق رہا ہے، تو وہ پورے بکرے اسی طرح ہی لیتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ جب بکرا پورا لیا جائے تو شولڈر کا اتنا ہو، اس میں سے قیمہ اتنا بنے. اور استاذہ اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے میں سے اتنا قیمہ نکلے گا، چامپیں اس طرح ہوں گی. اور پھر جب وہ فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اسی طرح پرچیاں لگا کے، کیونکہ ہر چیز کی لذت اور ہر چیز کو ڈفرنٹ سٹائل میں بنایا جاتا ہے. اور ان سب کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ملغوبہ بن جاتا ہے. وہ تو پھر اس کا کچھ بنتا ہی نہیں. اور یہ خاص طور پہ دستی کا گوشت اور پشت، خاص طور پہ جو پشت ہے اس کا پلاؤ بہت اچھا بنتا ہے. ہر گوشت کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور اس کا پکانے کا بھی ایک الگ طریقہ، پیش کرنے کا بھی. I was thinking about how Prophet sallallahu alaihi wasallam, even his likes and dislikes showed like a very resourceful and non-wasteful attitude. We a lot of times eat meat and then whatever is left on the bone, a lot of people will just throw it away without even trying to take it off. And that was the best, like that was Prophet sallallahu alaihi wasallam's most liked type of meat. I think one thing that strikes me here is that it looks like the Sahaba and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would eat what was there and wouldn't necessarily go out of their way to find something that they were craving or looking for. And we know اور ہم سارا کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں ان میں سے تو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں، کچھ اور ہونا چاہیے. And especially like even in terms of environmental impacts, eating things that are seasonal is really helpful to the economy, and it's helpful in terms of reducing weight and reducing the footprint that we leave on the earth. Yes. I was thinking that the Prophet ﷺ really liked the meat that was on the bone. And we generally prefer eating boneless, right? When it comes to cooking, we prefer boneless because it cooks faster. And when it comes to our children also eating meat, they prefer what is boneless. And there's so much nutrition in the bone also. So when it comes to meat, we should also consider, bringing different cuts of meat, or, so that we get a variety. Benefit also. One other thing that I derive from this hadith is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he first ate and then he prayed. So it's important for us, like if you're hungry, don't go to prayer where the only thing you're thinking about is how hungry you are. It's coming also. Aage bhi aa raha hai.
I understood he didn't perform ablution, but you have to rinse your mouth, or when you eat or drink like that. If you are leading a prayer, you must rinse. Qiraat should not be interrupted because of the meat, the taste of the or any particle of food in your mouth. But if you are praying individually and praying in quietly, then if you were not able to rinse your mouth, it was okay. It is okay. Okay. Jazakallah. باب تعرق العضد، بازو کا گوشت یعنی دستی کا گوشت نوچ کر کھانا. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان ابن عمر حدثنا فليح حدثنا ابو حازم المدني حدثنا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. عبداللہ بن ابی قتادہ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں جو ان کے والد ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا محمد بن جعفر عن ابی حازم عن عبد اللہ بن ابی قتادہ السلمی عن ابیہ انہ قال كنت یوما جالسا مع رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزل فی طریق مکہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غیر محرم فابصروا حمارا وحشیا. عبداللہ بن ابی قتادہ السلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے. ابو قتادہ کہتے ہیں کنت یوما جالسا، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، مع رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ، فی منزل ایک مقام پر، فی طریق مکہ تھا مکہ کے راستے میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک اور جگہ پر تھے، یعنی سامنے کی جگہ پر تھے، ساتھ نہیں تھے بلکہ سامنے. والقوم محرمون، اور لوگ جو تھے وہ احرام کی حالت میں تھے. وانا غیر محرم، اور میں احرام کے بغیر تھا. فابصروا حمارا وحشیا، تو انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی. وانا مشغول اخصف نعلی، اور میں اپنا جوتا گانٹھنے میں مشغول تھا. فلم یؤذنونی لہ، تو انہوں نے مجھے اس کی خبر نہیں دی، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ جا رہی ہے. وَأَحَبُّ لَوْ أَنِّي بَصَرْتُ، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کاش میں دیکھ لوں اس کو. فَالْتَفَتْتُ، تو میں مڑا، یعنی میں سر اٹھایا ایسے مڑ کے دیکھا. فَأَبْصَرْتُهُ، تو میں نے اس شکار کو دیکھ لیا. فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ، تو میں گھوڑے کی طرف کھڑا ہوا. فَأَسْرَجْتُهُ، اس کو زین ڈالی. ثُمَّ رَكِبْتُ، پھر اس پہ چڑھ گیا. وَنَسِيتُ الصَّوْتَ، اور میں کوڑا بھول گیا. وَالرُّمْحَ، اور نیزہ، یعنی شکار کا سامان لینا بھول گیا، خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا ایکسائٹمنٹ میں جلدی. فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو احرام کی حالت میں تھے کہ مجھے کوڑا اور یہ نیزہ پکڑا دو. وقالوا لا، کہنے لگے نو واللہ لا نعینک علیہ، اللہ کی قسم ہم اس پر آپ کی مدد نہیں کریں گے، بشیء، کچھ بھی. فغضبت، تو میں غضبناک ہوا. فنزلت، میں نیچے اترا. فاخذتهما، تو میں نے ان دونوں کو خود ہی پکڑا. ثم رکبت، پھر دوبارہ سوار ہوا. فشددت علی الحمار، اور میں نے یعنی جو حمار وحشی تھا اس کے اوپر حملہ کیا. فعقرته، تو میں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی اس کو شکار کر لیا. ثم جئت به، پھر میں اس کو خود ہی لے آیا. وقد مات، اور وہ مر چکا تھا. فوقعوا فیہ یاکلونہ، تو پھر وہ سب اس میں کھانے لگے، یعنی سارے جو احرام کی حالت میں تھے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. ثم انہم شکوا فی اکلہم، پھر انہوں نے اپنے کھانے میں شک کیا، ایاہو، اس کے. وہم حرم، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. فرحنا، تو ہم چل دیے. وخبأت العضد معی، اور میں نے دستی کا گوشت اپنے پاس چھپا لیا. فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا یا آپ کے پاس پہنچے. فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا. فقال معکم منہ شیء، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کوئی چیز ہے. فناولتہ العضد، تو میں نے آپ کو اس کی دستی دی. فاکلھا، تو آپ نے اس کو کھایا. حتی تعرقھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی ہڈی بھی نوچ کے کھائی. وہو محرم، اور آپ احرام کی حالت میں تھے. قال محمد بن جعفر وحدثنی زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادہ مثلہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں نہ تو شکار کرنا چاہیے
اور نہ شکار کرنے والے کی مدد کرنی چاہیے، اور نہ حاجیوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہو ان کی نیت سے کوئی شکار کر کے لانا چاہیے. یہ 3 چیزیں منع ہے. اب یہاں یہ سب کچھ سڈنلی پیش آ گیا کہ وہ راستے میں تھے، اچانک شکار نظر آیا اور انہوں نے اس کو شکار کیا اور خود ہی سب کچھ کیا جو احرام کی حالت میں نہیں تھے، یعنی ابو قتادہ نے. اور اس کے بعد یہ کہ صحابہ کے اندر جو ایک حس تھی تقویٰ کی، تقویٰ کا مطلب تھا بچنا، شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا. تقویٰ کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور وہ لے لو جو شک میں نہیں ڈالتی. تو یہاں تک تو انہیں پتا تھا کہ شکار نہیں کرنا، شکاری کا ساتھ نہیں دینا، اس کو کسی بھی طرح مدد نہیں دینا، وہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن یہ تو نہیں کہیں آیا تھا کہ کھانا نہیں، تو وہ کھانے لگ گئے. اب کھاتے ہوئے پھر ان کو شک گزرا کہ کہیں کھانا بھی نہ منع ہو، اس کا یقین کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے کہ آپ سے جا کے پوچھتے ہیں. اور ابو قتادہ نے احتیاطاً ساتھ ایک دستی کا گوشت بھی رکھ لیا اور پھر وہ آپ کو پیش کیا تو آپ نے اس کو کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ سے نوچ نوچ کر کھایا. اور اس میں تعرق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، جس ہڈی پر گوشت ہو اس کو عرق کہتے ہیں، اور جب نوچ کر بالکل ہڈی صاف کر دی جائے تو عراق. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھری سے نہیں کاٹ سکتے، اس کو چھری سے بھی کاٹ کے کھانا جائز ہے، کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نوچ کے کھانا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوچ کر کھایا. ایک اور روایت میں چھری سے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے. اور یہاں صحابہ کرام کا تقویٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کاموں سے بہت دور رہتے تھے کہ جس میں کوئی شک ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو غصے میں بھی دیکھا تو پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ بھی دیا اور اس سے آپ نے بھی پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا گوشت بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. تو پھر وہ پیش کیا اور آپ نے کھا کر دکھایا تاکہ لوگوں کو اور یقین آ جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دینے والا اور فتویٰ دینے والا اگر اس علم پر عمل کر رہا ہو تو لینے والے کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی ایک روایت امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ تاتاریوں نے جب دمشق کا محاصرہ کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، ابن تیمیہ نے فوجیوں کو روزہ کھولنے کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ وہی کے مقیم تھے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، صرف مسافر اور بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے. بہرحال انہوں نے جو دلائل دیے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں خود کھاتے ہوئے گزر رہے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اگر حالت جنگ ہو تو جنگ میں قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ کھولا جا سکتا ہے. باب قطع اللحم بالسکین، سکین کے ساتھ یعنی چھری کے ساتھ گوشت کاٹنا. پہلے تو نوچ کے کھانے کی بات ہوئی، اب چھری کانٹے کا استعمال ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی جعفر بن عمرو بن امیۃ ان اباہ عمرو بن امیۃ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتز من کتف شاۃ فی یدہ. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھا. فدعی الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا. فالقاها، تو آپ نے اس کو رکھ دیا. والسکینہ، اور چھری کو بھی رکھ دیا. التی یحتز بها، جس سے آپ گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے. فصلی ولم یتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ چھری کانٹے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایز پر نیڈ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو 2 صورتیں، ایک یہ کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں سارا وقت آپ کھانے کے بارے میں سوچیں گے تو پہلے کھانا کھا لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ کے اطمینان سے کھائیں گے تو یہ اس کی بھی اجازت ہے. یعنی جب کھانا نماز کی خشوع پہ اثر ڈالے تو کھانا پہلے کھا لیں اور نماز بعد میں پڑھ لیں. لیکن اگر کھانا آپ جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور نماز بھی لیٹ ہو رہی ہے تو بہتر یہ کہ چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ کے پھر سکون سے کھائیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو، یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور انسان نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو یہ درست نہیں. بابو ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا، اس کا نقص نہیں نکالا. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا. ان اشتہاہ اکلہ، اگر اس کو پسند کیا تو کھا لیا، وان کرہہ ترکہ، اور اگر اس کو نہیں پسند کیا تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس پہ عیب نہیں نکالا. اور اس سے مراد حلال کھانا ہے، کیونکہ حرام کھانے کی مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ وہ تو سراپا عیب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ کھانا بنانے والے کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے. یعنی مثلاً اگر کسی عورت کو بہت اچھا کھانا نہیں بنانا آتا تو دوسروں سے کمپیئر کر کر کے یا اس کو تانے دے دے کے یا اس کے کھانے میں عیب نقص نکال کے حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کو پکایا ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اس میں عیب نہ نکالے جائیں. اس میں نمک نہیں ہے یا پھیکا ہے یا زیادہ ہے یا اس کا شوربہ اچھی طرح پکا ہوا نہیں، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں. تو اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. البتہ پکانے اور ترکیب کو اچھا بنانے میں دوسروں کو مشورے دے سکتے ہیں. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا نہیں اتنا پکا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن عیب نہیں نکالے. یعنی اگر کھانے میں کوئی عیب پایا جاتا ہو تو مستقبل میں اصلاح کے لیے خبر کے طور پر بتانے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. Because there's so many kids sitting around and of the same age, I have the kids of the same age as well. They just want to go out and have food, and because there's so many cakes and dessert places now open, and they all have the halal certificate. So the problem is because they use a lot of different kinds of ingredients, that may be whipping cream or the vanilla essence or vanilla extract. So things like this are sometimes making like they are giving doubts to me. And when I tell my kids, they say, but they have halal certificate. So اس کا تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ایکچولی مجھے ان چیزوں کی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے کہ جہاں حلال سرٹیفکیٹ ہو وہاں شبے والی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں یا نہیں. یہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہوں یا اس انڈسٹری میں ہوں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بتا سکتا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. ان کا سوال تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ بعض اوقات حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ریسٹورینٹ کے پاس، لیکن وہ کوئی کریم یا ایسنس ایسا یوز کر رہے ہیں کہ جو مشکوک ہے، تو کیا اس صورت میں بھی کھانا چاہیے؟ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، شک و شبے والی بات ہو تو نہیں کھانا چاہیے. Like what my question is کہ جو یہ ونیلا ایکسٹریکٹ ہے یا ونیلا ایسنس، اس میں 2-3 اس میں آ جاتا ہے کہ ایک وہ اس کا کوئی ایسی جیسے چاکلیٹ لکوڈ ہے جو QUER ہے اور OUR ہے، اس میں I don't remember one is allowed کہ اس میں وہ اس کا لکرس تو ہوتی ہے نا ملٹھی. جی. اور ایک یہ تھا کوشچن کہ اس میں جو الکوہل کا لیول یوز کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اف اٹس پرمیسیبل بیکاز وہ آپ کو نشہ نہیں دے رہا ہے، اور اس طرح سے نہیں، جو چیز نشہ دیتی ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے نا. اور سازا یہ جو ابھی آپ نے نماز سے یہ بات کی کہ دیر ہو رہی ہے، بھوک لگی، تو جو ہم لوگ رمضانوں میں بچے اور ہم لوگ جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو مغرب کا ٹائم کیونکہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، تو از اٹ الاؤڈ کہ اس وقت پہلے تھوڑا سا صرف روزہ کھولا اوپر جا کے نماز پڑھی جائے؟ دیکھیے کھجور ایسی چیز ہے کہ جس کو کھانے کے بعد سہارا آ جاتا ہے بندے کو. ایک گلاس پانی پی لے اور کھجور کھا لے تو نماز پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ پھر اس کا جو کھانا ہے وہ بعد میں کھائے. جی ہاں. اور ایک اور سوال، جو ابھی آپ نے حلیم کا ذکر کیا، تو جو یہ حلیم کہتے ہیں مولوی صاحب کا کہنا کہ جو ہم لوگ حلیم یوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ الحلیم ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے یعنی حلیم کہنے میں، کیونکہ جب ہم حلیم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی یاد آتے ہیں. اس وقت تو کھانے کی طرف ہی ساری توجہ ہوتی ہے. یعنی میرے تو کبھی دور پار بھی دماغ سے نہیں گزرا تھا کہ اس کا تعلق. السلام علیکم استاذہ. Restaurants that do have halal certification, generally if they are Muslims operating that,
then they are very careful about all the ingredients as well. And it's our faith that we don't go and pry further. If they're Muslims, they have halal certificate, I would eat from there, and that is the opinion of many big masajid as well. Jazakallah khair. باب النفخ فی الشعیر، جو میں پھونک مارنا. ویسے تو کھانے کے اندر پھونک نہیں مارتے، لیکن یہاں کون سی پھونک ہے؟ جو پیسنے کے بعد اس میں پھونک مارنا، تاکہ چھلکے وغیرہ اڑ جائے اور خالص آٹا باقی رہ جائے، اور چھلنی سے نہ چھانا جائے، یا پھر اسے روٹی یا ستو وغیرہ کے لیے استعمال کر لیا جائے. لیکن پکے ہوئے کھانے میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے، رائٹ؟ پکے ہوئے کھانے میں پھونک نہیں مارے. جیسے گرم کھانا ہے تو پھو کر کے پھر اس کو منہ میں ڈالیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح مشروب جیسے دودھ ہے، پانی ہے، تو اس سے بھی پھونک مارنا منع کیا گیا. تو اگر آپ دم کر رہے ہیں، مثلاً یعنی پانی پہ دم کر رہے ہیں کہ وہ پلانا ہے اپنے بچے کو یا خود پینا ہے، تو اس کے اندر نہیں پھونک مارے، باہر بوٹل پہ یا گلاس پر اس کی طرف دیکھ کے پھونک مار دیں. ٹھیک ہے، کھانے کی چیز کے اندر پھونک نہیں مارے. ویسے بھی ایک سینس بنتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے انسان کے اندر کچھ جراثیم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کھانے کے اندر منتقل ہو جائے. لیکن جیسے جو کے اوپر پھونک ماری ہے یا کسی چیز کو اڑانے کے لیے کھانے میں سے، کچے میں سے، تو جب وہ پکے گی تو جراثیم اگر کوئی گھس بھی گئے اس میں تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ. ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سہل سے پوچھا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدے کی روٹی دیکھی تھی یا میدا دیکھا تھا؟ نقی صاف ستھرا کہتے ہیں نا، جو بالکل چھنا ہوا ہو. قال لا، کہنے لگے نہیں. فقلت فهل كنتم تنخلون الشعير، میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. ولكن كنا ننفخه، لیکن ہم اس میں پھونک مارتے تھے، یعنی پھونک مار کے اس کی بھوسی اڑا دیتے تھے. نقی جو ہے میدے کی روٹی ہے، اور جس کو مانڈے کہتے ہیں نا، پوری. حلوہ مانڈا محاورہ سنا ہوگا لیکن کبھی غور نہیں کیا تو مانڈا کیا ہے. حلوہ پوری، ٹھیک ہے. تو پوری جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ پیور میدا، اور اس کو صرف تھوڑا سا تیل میں سے گزارا ہوا ہوتا ہے. تو نقی جو ہے یہ میدے کی روٹی کو کہتے ہیں، اور میدا جو ہوتا ہے وہ سفید نکل آتا ہے، صاف ستھرا رنگ ہوتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ، تو حدیث میں آتا ہے یحشر الناس علی ارض عفراء کقرصۃ النقی، قیامت کے دن لوگوں کا حشر سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے. تو یہاں پر صحابہ جو تھے وہ میدا نہیں کھاتے تھے بلکہ جو کا آٹا کھاتے تھے، اور وہ بھی انچنا ہوتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی جو غذائیت ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور جس آٹے سے چھان نکل جائے، بران نکل جائے، تو وہ آٹا جو ہے آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو کچھ کھاتے تھے، یعنی ان کی غذا جو تھی وہ سادہ تھی. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عباس الجریری عن ابی عثمان النہدی عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقسیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یومن ایک دن، بین اصحابہ اپنے ساتھیوں کے درمیان، تمرن کھجور، فآتا کل انسان 7 تمرات، ہر شخص کو صرف 7 کھجوریں ملی. فآتانی 7 تمرات، آپ نے مجھے بھی 7 کھجوریں دی. احداہن حشفۃ، ایک ان میں سے بہت سخت کھجور تھی. فلم یکن فیہن تمرۃ اعجب الی منہا، تو ان کھجوروں میں سے کوئی اس سے زیادہ میرے لیے تعجب کی نہیں تھی. منہا شدت فی مزاغی، جو بہت سخت تھی میرے چبانے میں. یعنی اس پر بھی ہم راضی تھے کہ وہ 7 بھی نرم نہیں ہوتی تھی، ان میں سے بعض ایسی ہوتی تھی کہ جن کو چبانا مشکل ہوتا تھا، لیکن ہم اس میں بھی بڑے خوش تھے کیونکہ جیسے چھوارے ہوتے ہیں نا، تو چھوارے اگرچہ چبانے میں سخت ہوتے ہیں لیکن وہ دیر تک منہ میں رہتے ہیں، اور جتنی نرم کھجور ہوتی ہے اتنی جلدی منہ سے اندر چلی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں رطب جو ہوتے ہیں وہ آپ منہ میں رکھتے جائیں اور چند ہی دفعہ چیو کرنے کے بعد وہ
ختم ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ جو سخت ہوتی ہے اس کو زیادہ چباتے, اور چھواروں کو سب سے زیادہ چباتے, لیکن چوس چوس کے کافی دیر تک وہ آپ کے منہ کے اندر رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا, یعنی وہ بڑی مشکل سے چبائی گئی لیکن وہ بھی اچھی لگی. تو حشفہ وہ کھجور ہوتی ہے جو درخت پہ نہیں پکتی, تو وہ پھر بعد میں جب پکتی ہے تو خشک بھی ہو جاتی ہے اور سخت بھی. آپ نے کبھی کچی کھجوریں خریدی ہوگی یہاں سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تو ان میں سے نرم ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو کھا لیتے ہیں, لیکن کچھ دو چار ایسی بھی بچ جاتی ہیں کہ نہ وہ نرم ہوتی ہیں نہ پکتی ہیں, بلکہ اکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, سخت ہو جاتی ہیں, اور اگر آپ انہیں چھوڑ ہی دیں تو وہ ایک طرح سے چوارے سے بن جاتے ہیں. تو صحابہ جو تھے وہ فقر کا شکار ہوتے تھے, قلت خوراک کا شکار ہوتے تھے. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو اصحاب صفہ میں سے بعض آدمی نماز قائم کرنے کے دوران بھوک سے نڈال ہو کر گر جاتے تھے. یعنی ہر وقت ہر چیز نہیں کھانے کو ملتی تھی. ہم تو ایک دن میں کئی بار کھاتے ہیں, اور وہاں کیا حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو بھوک سے نڈال ہو کر نماز کے دوران گر جاتے تھے. تو بدو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے, اگر تم جان لو کہ اس فقر و فاقہ پر اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ اس فقر و فاقہ کو پسند کرنے لگو. یعنی آج دنیا میں تمہاری قدر نہیں, تم بہت مشکلوں کا شکار ہو, اس بھوک کا شکار ہو, لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی جزا کیا ہے اللہ کے ہاں. کیونکہ ظاہر مہاجرین تھے, اپنا کام کاروبار چھوڑ کر آئے تھے, اور مدینہ میں بھی زیادہ تر وقت یا تو علم حاصل کرنے میں گزرتا یا جنگوں وغیرہ میں گزرتا, تو اپنی کمائی کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا, کیونکہ ان کی زندگی کا ہم و غم کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ساتھ دینا. پھر اسی طرح بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتا تھا. بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے گھر جا کر مجھے کھانا کھلا دے, حالانکہ مجھے آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا. مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے تھے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے جس میں کچھ نہ ہوتا, تو ہم اس کو پھاڑ کر جو اس کے کناروں پہ لگا ہوتا تھا وہ چاٹ لیتے تھے. ہم تو جو چیز انڈیلتے ہیں تھوڑی سی بچی بھی تو وہ بھی تھرو کر دیتے, کون وقت اس پہ لگائے. اور یہ نہیں تھا کہ بھوک کے ساتھ پھر وہ بستر میں پڑ جاتے تھے اور کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے, بلکہ بڑی بڑی جنگیں انہوں نے اس حال میں لڑی. جس طرح غزوہ خندق کے دن خندق کی طرف نکلے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سخت سردی میں خندق کھود رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں تھے جو یہ کام کرتے. جب آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھی, یعنی سردی اور بھوک اور اوپر سے کام, ہم میں سے کوئی ہے جو اس حال میں کسی خیر کے کام کے لیے باہر نکلے, دین کے کام کے لیے باہر نکلے؟ ہم تو سب سے پہلے یہی شکایت کریں گے کہ دین نے ہمیں دیا کیا ہے, ہمیں کیا ملا, ہم نے اتنی قربانیاں کی, اور احسان ہی جتاتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے, پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. تو اس کے جواب میں مہاجرین و انصار نے آپ سے کہا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے. یعنی کوئی شکایت نہیں, کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ نہیں, شکر ہی شکر ہے. اور جب آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو انہوں نے بھی اپنے مشن کو دوبارہ دہرایا کہ ہم کون ہیں اور ہم کس لیے نکلے. تو انسان کو جب یہ پتا ہو کہ وہ کوئی کام کر کیوں رہا, مثلاً آپ اگر دین پڑھ رہے ہیں دنیا چھوڑ کے یا دنیا قربان کر کے یا پارٹ ٹائم جاب کر کے یا صرف ویکینڈ پہ کام کر کے اور باقی ویک سارا, جبکہ اور لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے, آپ یہاں پیسہ اور مال خرچ کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنا پڑھتے ہیں, تو اس میں کسی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اس کام کے لیے کتنی قربانیاں کی, اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کی جزا اللہ کے پاس ہے, اور اس پر کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں کوئی استاد یہ کہہ دے کہ آپ نے سبق یاد نہیں کیا یا آپ نے یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا
اور کام کرے تو فوراً رونا شروع کر دیں گے یہ کمپلینٹ کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنی مشکل سے آتے ہیں اور کتنی سیکریفائس کرتے ہیں اور ہمیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے کاموں کی کوالٹی بھی وہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے مقصد تھا, ایک منزل تھی, ہمیشہ کی زندگی کا یقین تھا کہ ہمیشہ تو وہاں جا کے رہنا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ایک پل پہ کھڑے ہیں, پل سے ایک طرف جب انسان چڑھتا ہے تو وہ پل پہ گھر تھوڑی بنا لیتا ہے, اس کو دوسری طرف اترنا ہی اترنا ہے. یہ دنیا ایک پل کی طرح ہے, ہمارا سفر جاری ہے اور جلد ہی دوسرے کنارے پہ یعنی قبر میں اترنا ہی اترنا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اس زندگی میں رہتے ہوئے اس قبر کی تیاری کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.